کون فروا؟ عرب کا ایک بہت ہی مشہور شاعر ہے امرؤ القیس. یہ عربی کا غالب ہے، یہ عربی کا اقبال. مولا نے بھی ایک جگہ پہ اس کی شاعری کی تھوڑی سی تعریف کی، لیکن وہ نہیں، ویسے ہی نام کا ایک آدمی یمن کا تھا. اب یاد رکھیے میری وہ دوسری یا تیسری مجلس، ظہور امام میں یمن کا رول بہت اہم بنے گا. جیسے شروع اسلام میں اہل بیت کی محبت کے حوالے سے یمن کا رول بہت اہم تھا. پوری شیعت کی ذمہ داری یمن پہ ڈال دی ہے کہہ کر کہ شیعہ تو ایک ایسا فرقہ ہے جو عبداللہ ابن سبا نے بنایا اور وہ یمنی تھا. پورا شیعت جو ہے اس کا اوریجن یمن قرار دیا دشمنان اہل بیت. اور امام نے فرمایا یمن ہماری محبت کا مرکز. اور آخری زمانے میں یمن کا رول، تھوڑی بات آ چکی ہے بات، لیکن اتنی ساری باتیں ایام ازاں کے پہلے اشرے میں ممکن نہیں. یمن سے وہ مدینے آیا امرؤ القیس. اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. جب بیوی کی موت ہو جائے تو باپ کے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے جس کی بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ رہی ہیں، کہ ویسے یہ عموماً یہ ذمہ داری خواتین کی ہوتی ہے، رشتے ڈھونڈتی ہیں خاندان میں، تقریبات میں. اب امرؤ القیس ایک نہیں دو نہیں، اس کی بیوی 3 بیٹیاں چھوڑ کے مری اور بیٹا کوئی نہیں. مدینے آئے. واقعہ تو شاید وعدہ نہیں کر رہا ہوں پرسوں کی مجلس میں زیادہ تفصیل سے پڑھوں، لیکن اب مدینے آیا. یہاں تو میں بالکل نیا ہوں اور مجھے اپنی بیٹیوں کے رشتے ڈھونڈنا. آخر ایک عجیب طریقے سے اس کی ملاقات مولا سے ہو گئی اور اس نے اپنا یہ مسئلہ اس وقت پیش کیا جب لفظ تو اچھا نہیں ہے لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس. جب اس نے اچھے طریقے سے اطمینان کر لیا، وہ مولا کو نہیں پہچانتا، اطمینان کر لیا کہ یہ شخص جو لفظ اس کی زبان پہ آیا شریف ہے. یہ میں پرسوں پڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن ابھی میں وعدے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، باتیں بہت پھیل چکی ہیں. اور مولا سے کہا کہ میرا یہ مسئلہ، سب سے بڑی بیٹی اور اس سے چھوٹی بیٹی، یہ 2 بیٹیاں پہلی اور دوسری تو اسی وقت شادی کے قابل تھی. مولا نے ایک کی شادی خود کی ماہیہ، اور دوسری کی شادی آقا حسن مجتبیٰ سے کی جس کا نام تھا رملہ. لیکن عرب میں عموماً ایک عورت کے ایک سے زیادہ نام ہوتے، تو رملہ نام تھا لیکن سلمہ بھی انہی خاتون کا نام تھا. اور یہ 35 ہجرہ میں شادی ہوئی اور بعد میں یہی ام فروا کے نام سے ہمارے سامنے آئی. اور تیسری جو بچی تھی اس وقت بہت چھوٹی تھی، یعنی بہت چھوٹی کا مطلب سمجھ لیجئے 2 یا 3 سال کی عمر. امرؤ القیس کی بھی موت ہو گئی، لیکن جیسا ایک طریقہ ہوتا کہ باپ کے بعد بڑی شادی شدہ بہنیں یہ ذمہ داری سنبھال لیتی ہیں. جب وہ سب سے چھوٹی بیٹی جس کا نام سلامہ وہ شادی کے قابل ہوئی تو ام فروا بیوہ ہو چکی اور اس کی شادی آقا حسین سے کروائی. اب یہ دنیاوی اعتبار سے تو یہ ہوگا کہ مثلا دیور سے شادی کروائی، لیکن یہ لفظ مجھے اہل بیت کے لیے اچھے نہیں لگتے، اور وہ رباب کے نام سے ہمارے سامنے آئیں. تو یہ 3 بہنیں، ایک مولا کائنات کی زوجہ بنی ماہیہ، اس سے چھوٹی بہن امام حسن کی زوجہ بنی رملہ یا سلمہ جو ام فروا کہلاتی. اور یہ دونوں شادیاں ایک ساتھ ہوئی. اور تیسری شادی جو تھی وہ 52 ہجرہ میں ہوئی. 50 ہجرہ میں امام حسن کی شہادت ہے، یعنی بیوہ ہونے کے بھی 2 سال بعد جب رباب اس عمر کو پہنچی. تو اب پرسوں چونکہ جناب رباب کا تذکرہ ہے تو شاید یہ واقعہ ذرا سا اور تفصیل سے آ جائے اور شاید میں ضرورت محسوس نہ کروں. اب 35 ہجرہ میں ام فروا کی شادی امام حسن سے ہوتی ہے. 50 ہجرہ میں امام کی شہادت. 15 سال زندگی گزاری اس دیواجی اور 10 سال پھر بیوگی کی زندگی. ام فروا کو اللہ نے کئی اولادیں دی. میدان کربلا میں امام حسن کے کم سے کم 4 بیٹے اور بعض علماء نے کہا 6 بیٹے جہاد میں حصہ لے کے شہید ہوئے. 7ویں بیٹے جہاد میں حصہ لے کے زخمی ہوئے اور وہ زخموں ہی کی حالت میں کوفہ پہنچی اور پھر وہاں سے مدینے آئی. اور اللہ نے ان کو شہادت سے اس حوالے سے بھی بچایا
کہ ان کے ذریعے سے امام حسن کی نسل کو آگے بڑھانا تھا جیسے چوتھے امام. خیر تو 6 بیٹے، 4 سے 6 بیٹے، اور یہ چاروں کے چاروں بیٹے، یہ ان میں سے کم از کم 3 بیٹے ام فروا کے تھے. تو قاسم ہے، پھر عبداللہ ہیں، پھر ابو بکر ہیں، اور پھر ایک دوسرے عبداللہ جو سب سے آخر علی اصغر کے بھی بعد اس وقت شہید ہوئے جب آقا حسین گھوڑے سے ذوالجناح سے زمین کربلا پہ گرے اور خیموں سے ایک ننھا سا بچہ نکل کے آیا تھا، میرے چچا کو نہ مارنا. عاشور کے دن مصائب میں یہ واقعہ میں عموماً پڑھتا ہوں. تو ام فروا نے کئی اولادیں کربلا میں قربان کی، لیکن اللہ نے بیٹی ان کو صرف ایک دی تھی، بہت ہی صاحب فضیلت خاتون. آخری زمانے میں شیعوں کی کیا حالت ہوگی، اس کے لیے جو ہمارے پاس سب سے معتبر حدیث ہے اور سب سے واضح حدیث ہے، وہ انہی ام فروا کی بیٹی جناب قاسم کی سگی بہن کی حدیث. اب جب میں نے ایک جملہ یہ کہہ دیا تو باقی باتیں مجھے تفصیل سے کہنے کی ضرورت نہیں. چوتھے امام کی شادی آقا حسین نے اپنے بھائی حسن کی بیٹی سے کی ہے نا، حسن کی ایک ہی بیٹی، یعنی ام فروا چوتھے امام کی ساس بھی ہے. مجھے ایک بیٹی تھی ام فروا کی، آقا حسن کی 7 بیویاں، بیٹی صرف ایک سے ہوئی ام فروا سے، اور انہی کی شادی پھر چوتھے امام سے، جن کے فضائل بھی بار بار چوتھے امام نے بتائے. خیر تو بات ام فروا کے حوالے سے یہ ہو رہی ہے کہ تاریخ میں ام فروا کے 2 واقعات ایسے ملتے ہیں جو واضح کوئی پیغام نہیں ہے، اور آج ہم اور آپ بھی چونکہ کربلا کے بعد پیدا ہوئے تو سمجھ لیتے ہیں، اس وقت سمجھایا بھی نہیں گیا. پہلا یہ واقعہ ملتا ہے ام فروا. بہت کم حالات پڑھے جاتے ہیں، میں نے سوچا 5 منٹ آج میں ام فروا کے حوالے سے آپ کو تعارف کرا دوں. امر القیس، ایک باپ 3 بیٹیاں، ایک بیٹی امام علی کے پاس، ایک امام حسن کے پاس. رملہ بھی نام تھا، سلمہ بھی نام تھا، ام فروا کنیت. ایک ہی بیٹی ملی فاطمہ جو چوتھے امام کی زوجہ اور 5ویں امام کی والدہ بنی، اور بیٹے کئی تھے جن میں سے قاسم جب پیدا ہوئے، شعبان کے مہینے میں شہزادہ قاسم کی ولادت ہے، یہ تو اب ہر آدمی جانتا. ماہ شعبان کے پہلے 10 دن میں جو ہمارے یہاں ولادتیں منائی جاتی ہیں اس کی وجہ سے شعبان کے بعد حساب لگائیے 4 یا 5 مہینے. باپ کے سامنے جناب قاسم نے 2 سال یا 3 سال گزارے. جناب قاسم کی عمر کیا؟ یہ سلسلہ 13 سال سے 15 سال تک کا لکھا ہے کتابوں میں. بعض علماء نے 13 کہا جو کم سے کم، اور بعض نے 14 کہا اور بعض نے 15 کہا، اور بعض نے کہا 16واں شروع ہونے والا تھا، کیونکہ اس پر تو اتفاق ہے کہ جناب قاسم کربلا میں بالغ نہیں ہوئے. اور آج اس بچے سے بھی پوچھیں تو کہہ دے گا لڑکا 15 سال میں بالغ ہوتا. تو 13 سال کے بھی اگر ہوں تو اپنے باپ کی شہادت کے وقت 3 سال کے ہو چکے تھے. یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب جناب قاسم 6 مہینے کے یا 5 مہینے کے تھے. ام سلمہ پریشانی کے عالم میں امام حسن کے پاس آئی اور کہا کہ میرے بیٹا صبح سے دودھ نہیں پیا ہے، اس کے چہرے کا رنگ بھی اتر چکا ہے، جسم بھی کمزور ہے، نیو بورن بیبی 6 مہینے 7 مہینے، صبح سے دودھ نہیں پیا، غذا کوئی بدن میں نہیں گئی. تو ماں تو پریشان ہوتی ہے، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، اور جو اگر پرانا ماحول ہو حجاب والا تو ماں گھبرا کے آئے گی اپنے شوہر کے پاس کہ طبیب کے ہاں لے جائیے، اور اگر امام حسن ہو تو دعا کی. امام حسن نے کہا ٹھہر جاؤ، یہ عصر تک اور بھی دودھ نہیں پیے گا. گھبرا کے کہا مولا کیوں؟ کہا کہ تمہیں نہیں پتا چلے گا آج محرم کی 10ویں تاریخ، اور یہ یاد رکھو کہ یہ میرا قاسم جب محرم کی 10ویں تاریخ آئے گی جب تک کہ وہ دودھ پینے کا زمانہ ہے کبھی دودھ نہیں پیے گا. تو مولا کیوں؟ ام فروا تو امام نہیں ہے نا. کہا کہ نہیں یہ میں ابھی نہیں بتا سکتا، تمہیں خود پتا چلے گا. ایک یہ واقعہ ام فروا کا تاریخ میں ملتا ہے کہ قاسم 6 یا 7 مہینے کے تھے تو ام فروا پریشان ہو کے آئی، اور دوسرا واقعہ اس کے 4-5 سال کے بعد کا ملتا ہے، ام فروا کا ایک خواب. اور وہ خواب بھی ایسا تھا کہ امام حسن کی شہادت ہو چکی. آپ نے سنا کہ جناب قاسم 3 سال کے تھے جب امام حسن کی شہادت، اور یہ واقعہ ہے جناب قاسم کی عمر 5 یا 7 سال کی.
تو امام حسین کی امامت سے۔ چنانچہ یہاں پہ اگر مسئلہ پیش آئے گا تو اب آقا حسین سے پوچھا جائے گا، لیکن امام حسن کے پاس ام فروہ چلی گئی، وہ تو شوہر جناب قاسم کا دوسرا واقعہ جو پیش آیا۔ اچھا، یہ جناب قاسم کا اس میں نام نہیں، دوسرے واقعے آقا حسین کے پاس نہیں گئے، کیونکہ مدینہ کی ساری عورتوں کا طریقہ ہے انکلوڈنگ بنی ہاشم کہ کوئی مسئلہ امام سے پوچھنا ہو تو تھرو زینب کبریٰ تھی، تو جناب ام فروہ جناب زینب کے پاس پہنچی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ خود جناب زینب نے ام فروہ کو دیکھا تو گھبرا کے ایک سوال کیا۔ امام حسن کی شہادت کے بعد زینب کو اپنے بھائی حسن سے بھی کتنی محبت، اب فروہ ہی ان کی نشانی، تو گھبرا کے کہا کہ ام فروہ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ رات بھر تمہیں نیند نہیں آئی، تم نے جاگ کے گزاری، کہ خاندان کے بزرگوں کی ذمہ داری ہوتی کہ چھوٹوں کا خیال کریں، بزرگ خواتین کی ذمہ داری کہ وہ یہ دیکھتی رہیں جناب زینب خاندان کی سربراہ ہیں، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تمہیں رات بھر نیند نہیں آئی، خیریت تو ہے؟ کہا شہزادی کل رات کو میں نے ایک عجیب خواب اول شب میں دیکھا، اس کے بعد پھر میری آنکھ نہیں لگی۔ اول شب کے خواب عموماً صحیح نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارے اور آپ کے حوالے سے خواب میں نے یہ دیکھا کہ جیسے میں جنت کے باغ میں کھڑی، سامنے بہت ہی خوشبودار پھول لگے ہوئے، ان میں ایک سرخ رنگ کا پھول خاصا اونچا تھا اور بہت ہی دلکش، بہت ہی خوبصورت، بہت زیادہ مجھے پسند آئے۔ تو سارے جنت کے تو سارے پھول جنت کے، مگر جنت کے پھولوں میں بھی وہ اتنا خوبصورت کہ میں نے ہاتھ بڑھا کے اس پھول کو توڑنا چاہا، اب تھوڑا اونچائی پر تھا، ام فروہ کا یہ خواب بھی کم پڑھا جاتا ہے، تو میں نے کہا کہ چلیں آج میں چاہے بات کے مصائب کچھ کم ہوئی، ام فروہ کے یہ دو واقعات بیان کر دوں۔ تو ذرا سا وہ اونچائی پر تھا تو میں نے اسے توڑنا چاہا، ہاتھ پہنچ تو گیا، لیکن جب میں نے توڑا تو میرے ہاتھ سے پھسل کے زمین پہ گر پڑا۔ اچھا، پھول زمین پہ گرا، کوئی یہ گلاس نہیں گرا، پھول، لیکن ام فروہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا جیسے ہی پھول زمین پہ گرا اس کی جتنی پتیاں یا پنکھڑیاں سب ٹوٹ کے بکھر گئی، اور پھر میں نے دیکھا کہ میرا آقا حسین آیا اور پھول کی یہ پتیاں ایک ایک کر کے اٹھا کے ایک جگہ جمع کیا، انہیں اپنی ہتھیلی میں رکھ کے میرے پاس لائے اور میرے سامنے اپنے ہاتھ دکھائے اور میری آنکھ کھل گئی۔ ابھی کربلا کے واقعے کو 6 سال سے زیادہ باقی، ام فروہ خواب دیکھتی ہے تو کہہ رہی ہے شہزادی ساری رات پھر مجھے نیند نہیں آئی، یہ کون سا پھول تھا، یہ گرنے سے ٹوٹ کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہو گئے، آقا حسین اس کے ٹکڑوں کو اٹھا کے میرے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ زینب کبریٰ نے آواز دی، بھیا حسین ذرا یہاں آنا، ایک مسئلہ پوچھنا۔ یہ ام فروہ کا خواب ہے، اس کی تعبیر کیا؟ دیکھیں آپ سب سمجھ گئے، آقا حسین نے تعبیر نہیں بتائی، صرف ایک جملہ تھا، اور آقا حسین کا جملہ تھا شہزادی ام فروہ کو، یہ لفظ اچھا تو نہیں ہے لیکن شاید امامت کے لیے ٹھیک، شہزادی ام فروہ کو ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ آقا سے اس جملے کی مزید وضاحت مانگے۔ آقا نے کہا، ام فروہ کہتی ہے آقا میں نے یہ خواب دیکھا، پھول ٹوٹا، پنکھڑیاں بکھری، آپ نے ہاتھ میں اٹھا کے میرے پاس لے کر آئے۔ حسین نے کہا ام فروہ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ایک آدمی خواب پوچھ رہا، خواب کی تعبیر پوچھ رہا کہ میں نے خواب میں یہ منظر دیکھا ہے، اس کا مطلب کیا؟ اور حسین کا جواب کیا ہے کہ صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔